الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو پیدا فرمایا اور اس دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے 18,000 مخلوقات کو بھی پیدا فرمایا۔ میرے دوستو، ہم اور آپ، جنات اور فرشتے، حیوانات، جمادات، سیارات، پورے کے پورے اللہ تبارک و تعالی نے ہی بنائے، اور اس کے علاوہ نہ کوئی معبود ہے، نہ کوئی عبادت کے لائق ہے، اور نہ کوئی اس جیسی کوئی دنیا بنا سکتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارا کا سارا کچھ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بنایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور صدقے سے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی اگر حضور پاک کو پیدا نہ فرماتے تو اس دنیا کو، اس انسانات کو پیدا نہ فرماتے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بطور دلیل کے پیش کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد اس کو جنت میں رہایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کھبی پسلی سے حضرت اماں بی بی حوا کو پیدا فرمایا۔ میرے دوستوں، میں یہاں رک کر ایک نقطہ نظر دینے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی کا اصول اور قانون تو یہ ہے کہ جب ماں باپ، یعنی جب میاں اور بیوی آپس میں میل جوب کرتے ہیں، اس کے میل جوب کرنے کے بعد اس کے بعد اولاد ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کتنی قدرت کے حامل ہیں، ان کی قدرت تو دیکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، حضرت اماں بی بی حوا کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی بغیر ماں کے پیدا فرما دیتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، جیسے حضرت اماں بی بی حوا کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرماتے، بغیر باپ کے پیدا فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالی کی یہ قدرت ہے۔ میرے دوستو، میری دلیل پر غور کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ پاک نے ایک درخت سے قریب جانا منع کیا کہ اس کے پھل کو مت کھانا، میں اس سے منع کرتا ہوں، باقی تمہارے لیے بہت جنت کھلی ہوئی ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اس بھول کی وجہ سے وہ پھل کھا بیٹھے۔ جب اس پھل کے کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت سے اتار کر زمین پر بھیج دیے گئے اس بھول کی وجہ سے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک سے کئی بار منتیں، کئی بار معافیاں مانگتے رہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے آخر کی دعا جو اللہ سے مانگی، جو اللہ نے دعا قبول کی، وہ مستدر الحاکم میں امام حاکم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، کہ میرے اللہ، کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے معاف فرما دے، میری بخشش فرما دے، میری اس بھول کو معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ باوجود علم ہونے کے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے آدم، تو حضرت محمد کریم کو کیسے جانتا ہے؟
ابھی تو وہ دنیا میں نہیں آئے، ابھی تو میں نے اس کو پیدا نہیں کیا، پہلے انسان تو ہے جسے میں نے پیدا فرمایا، اور پہلی انسانیہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت اماں حوا ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ نے یہ پوچھا باوجود علم ہونے کے، تو کیسے جانتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اللہ، کہ میں نے جب میرے اندر روح پھونکی تو میں نے سر اٹھایا، جب میری آنکھیں کھلی تو آپ کے عرش معلیٰ پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دماغ میں یہ کھٹکھٹا رہا کہ جس کا نام آپ کے نام سے جڑا ہوا ہے وہ کوئی ایسی ویسی مخلوقات نہیں ہے، وہ کوئی ایسی ویسی شخصیات نہیں ہے، وہ بہت بڑی شخصیات ہے۔ اسی لیے میں نے آپ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فوراً فی الفور جواب میں فرمایا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بھول کو معاف فرمایا۔ اس کے بعد یوں فرمایا کہ اے آدم، اگر میری دلیل یہاں پر ہے، آپ ذرا توجہ کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں آئے، ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے۔ پہلی ذات حضرت آدم علیہ السلام اور پہلی ذات حضرت اماں بی بی حوا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے آدم، اگر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرماتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا۔ کیا فرمایا؟ کہ اگر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرمایا تھا، اگر میرا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اگر حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پھر فرمایا کہ اے آدم، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پیدا نہ کرتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا کہ اے آدم، میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا۔ یہاں پر توجہ کریں کہ انسان کے لیے شرط ہے کہ وہ آدم اولاد اور آدم حوا ہو۔ پورے کے پورے انسانات ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اگر وہ پیدا نہیں ہوتے تو ہم انسانات پیدا نہ ہوتے۔ اس کو فرمایا جا رہا ہے کہ میں اگر حضور کو پیدا نہ فرماتا تو تجھے بھی پیدا نہ فرماتا۔ تو اس سے پتہ چلا جب یہ پورے انسانات ہی پیدا نہ فرماتے تو دنیا کہاں سے بنتی؟ جب دنیا کہاں سے بنتی تو یہ پوری مخلوقات کہاں سے آتی؟ تو اس سے پتہ چلا کہ اس دنیا کا جس کے صدقے دنیا بنائی گئی اور انسان بھی بنائے گئے اور پورے جمادات، کمالات، مخلوقات، مدہ بنائے گئے، اللہ نے پیدا فرمائے، ان کا واحد مقصد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمانا اور بھیجنا تھا، بس، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ یہ حدیث مستدرک الحاکم میں امام حاکم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نقل کی ہے۔ کتنی بڑی بات ہوگی میرے دوستو۔ اس دنیا میں بھی آپ اور ہم بہت ہی تکلیفات میں ہیں اور بہت ہی امتحانات ہمارے سر پر ہیں، لیکن اس امتحانات کو اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے دن انشاءاللہ تعالی ان کا بدلہ ضرور دینا ہے۔ میرے دوستو، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے اور پیتے میرے پاک پیغمبر کو نہ بھولا کریں۔ انہوں نے ہمارے لیے رو کر بھی اللہ کو منوایا ہے، دعائیں مانگی ہے کہ میرے اللہ، میری قوم کو، میری امت کو جمیع کے طور پر ہلاک نہ کر دینا، پورے کے مسلمان پر عذاب آ جائے کہ سارے کے سارے مسلمان ختم ہو گئے۔ یہ نہیں ہوگا کہ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ درود اور سلام پڑھا کریں۔ اللہ آپ کو ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔